دعاؤں کے سبھی مراحل یقین کی پٹری سے ہو کر گزرتے ہیں۔ تم خدا سے مانگنے کے راستے نکالو تو صحیح، دیکھنا پھر وہ کیسے عطا کرنے کے وسیلے خود بخود بناتا چلا جائے گا۔ ہر دعا کے بعد اللہ نے کن کا فرمانا لازم رکھا ہے، جیسے ہر دکھ کے بعد سکھ کا آنا لازم ہے۔ اللہ کی طرف سے ہونے والی دیری تمہارے لیے معجزات کے پہاڑ لے کر آئے گی۔ وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہو سکتے جو کسی مشکل میں انسان کی بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دعائیں بے وجہ تو نہیں ہوتی، یہ جو ٹوٹ کر بکھرے ہو اس کے معجزے تو لازم ہیں۔ سچ میں دنیا کے سب سے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو رات کے آخری حصے میں جب سب لوگ سوئے ہوتے ہیں تب اپنے اللہ کی محبت میں اٹھ کر وضو کرتے ہیں اور نماز تہجد میں اللہ سے اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں ہے، یہ انسان کے یقین کی آزمائش ہے۔ یقین کی ایسی آزمائش کہ وہ سارے راستے بند ہونے کے باوجود کیا اپنے اللہ پر یقین رکھتا ہے یا نہیں، کہ مشکل وقت میں اللہ کے دروازے پر دستک دیتا ہے یا نہیں۔ جیسے ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اسی طرح دعا کی بنیاد ناممکن چیز کو مانگنا ہے، ناممکن کو ممکن کرنے اور بند دروازوں کو کھولنے کے لیے، یقین کے سفر پر چلنے کے لیے، اور سجدوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں سے کی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوا کرتی۔ تہجد کے وقت بہائے گئے ایک آنسو بھی رائگاں نہیں جاتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ سجدوں میں مانگی گئی دعاؤں کی تڑپ رائگاں چلی جائے؟ تہجد کے وقت کا سکون اور اس کا مزہ صرف اس کے پڑھنے والے ہی جان سکتے ہیں، اور اس کے معجزے بھی پھر وہی دیکھتے ہیں۔ اور جس کہانی کی وجہ سے تم تہجد تک پہنچ جاؤ، وہ اس کہانی کو ادھورا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور تہجد کی دعائیں تو قسمتوں کا رخ موڑ دیتی ہیں اور انکار کی گنجائش نہیں ہوتی۔ بس جو مانگ لیا جائے تہجد میں وہ مل گیا۔ کبھی کبھی دعائیں تو ان چیزوں کو بھی کھینچ کر لے آتی ہیں جو شاید آپ کے نصیب کا حصہ بھی نہیں ہوتی۔ بے شک ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لیکن اللہ نے دعا کو یہ شرف دیا ہے کہ دعا تقدیر کے لکھے کو بھی بدل سکتی ہے۔ یہ دیر سویر تو بس اللہ کی آزمائشوں کا حصہ ہیں۔ انسان کو جب من چاہی چیز نہیں ملتی تو اس کو لگتا ہے کہ وہ اس چیز کے بغیر مر جائے گا یا اس سے برداشت نہیں ہوگا، مگر اللہ جانتا ہے کہ میرا بندہ اس مشکل کو بھی برداشت کر لے گا، جبھی تمہیں اس امتحان میں ڈالا گیا تھا۔ بے شک اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ نے پکار سن لی ہے تمہاری، ابھی دل ٹوٹ رہا ہے تمہارا، ابھی صبر تھوڑا مشکل لگ رہا ہے نا، ابھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آزمائش ختم نہیں ہوگی، مگر یقین رکھو تمہارا دل جوڑنے والا بھی اللہ ہے اور تمہیں سکون پہنچانے والی ذات بھی وہی ہے۔ تم یقین رکھو تم جلد ہی تمام غموں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ زندگی میں بہت سے ایسے موقع آتے ہیں جب حالات سمجھ سے باہر ہو جاتے ہیں، مگر اللہ پر توکل رکھنا اور دعائیں جاری رکھنا، تبھی قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ تمہاری تہجد کی دعائیں اللہ تک پہنچ گئی ہیں، بس صبر کا پہلو تھامے رکھنا۔ اگر بہت شدت سے دعا مانگنے کے باوجود بھی قبول نہیں ہو رہی تو یقین رکھو کہ دعا تو قبول ہو چکی ہے، بس اللہ تمہیں
بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ اس کے بس ایک کن کی بات ہے۔ تہجد کے وقت اللہ 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ضرور قبول ہوں گی تمہاری دعائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تحیر ضرور کرتا ہے، لیکن وہ بھولتا نہیں۔ جو ہو گیا ہے اس میں آپ کی بہتری تھی، جو نہیں ہو سکا اس میں بھی آپ کی بہتری ہے، کیونکہ وہ جس رب کی مرضی کے مطابق ہوا ہے وہ کائنات کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے۔ اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ کبھی برا نہیں ہو سکتا۔ اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے۔ کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، اور جب اللہ کن کہتا ہے تو کائنات کی ہر شے کن فیکن کا نظارہ دکھتی ہے۔ بے شک ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، اور دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہی یقین ہے۔ وہ تمہیں آزما کر نوازتا ہے۔ یقین رکھو جب رب کی رضا ہوگی تب ہی ہر چیز عطا ہوگی، اور دیری اللہ کا انکار نہیں، قبولیت کا اشارہ ہے۔ وہ تو خالق ہے، کہانی بدل بھی سکتا ہے۔ جو تھک گیا ہے دل تمہارا تو بتاؤ اسے کہ اللہ ہے نا۔ اللہ سے مانگو، بے حساب مانگو، بلا جھجک مانگو۔ ایک وہی ذات ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتے۔